اور عالمہ صوبیہ شاکر، مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن و حدیث میں نکاح کی کیا فضیلت بیان ہوئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ نکاح ہونا یا جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا، یہ ایک صرف معاشرتی رشتہ یا ایک تعلق نہیں ہے، بلکہ ہماری شریعت اس کو پراپر ایک عبادت جیسی حیثیت دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس پر کافی زیادہ زور دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی اس جانب بہت زیادہ ہیں کہ نکاح کو کیا جانا چاہیے۔ جی، جیسے کہ نکاح کے اباحت کا حکم سورہ نساء کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اباحت کا ذکر فرمایا۔ پھر اسی طرح سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بے نکاح افراد ہیں ان کے اولیاء کو فرمایا کہ ان کا نکاح کروا دیا جائے۔ جی، اور پھر یہ نکاح کر لینا جو ہے یہ آخرت کی کامیابی کا بھی ایک ذریعہ ہے، جیسے کہ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے جہاں فلاح پانے والے یعنی کامیاب ہو جانے والے مومنین کی صفات کو ذکر فرمایا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جو کہ اپنی ستر کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اپنے وہ ستر کا جو استعمال ہے وہ صرف اپنی ازواج یا باندیوں، شرعی باندیوں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی وہ ان کے ذریعے سے اپنی نسل کی حفاظت کرتے ہیں اور پاکیزہ نسل حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کامیاب لوگوں میں شامل فرمایا۔ جی، اسی طرح سے احادیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنی سنت قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جو میری اطاعت کرنا چاہے اسے چاہیے کہ میری سنت پر عمل کرے، اور نکاح میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اسی طرح سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو یہ چاہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو، اس سے رضا کی حالت میں ملے، تو اسے چاہیے کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کرے۔ سبحان اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو شیطان افسوس کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے، اس نے اپنے دین کا 2/3 یعنی 2/3 جو ہے وہ مجھ سے محفوظ کر لیا۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ سرکار علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے دین کو محفوظ کر لیا، اور آدھے کے سلسلے میں اللہ عز و جل سے وہ ڈرتا رہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نکاح ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ آج کل انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں بھی عام ہوتی جا رہی ہیں، جو بغیر نکاح کے معاذ اللہ ساتھ رہنا اور اس طرح کے معاملات، تو یہ کوئی بھی شرعی طریقہ نہیں ہے، اور نہ اس میں کسی معاشرے کی بقا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو نظام عطا فرمایا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کو فالو کریں، اور نکاح ایک انسان کی فطری ضرورت بھی ہے، معاشرتی ضرورت بھی ہے، نفسیاتی تقاضوں کے اور نفسانی تقاضوں کی تکمیل کا بھی ذریعہ ہے، لہذا ہمیں شریعت کو فالو کرتے ہوئے نکاح کی طرف ہی مائل ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔